پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے جس کی قدامت کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ زیادہ تر روایات ہیں کہ ہندو مت میں اوتار رام چندر کے بیٹے لو نے یہ شہر قریب پہلی صدی عیسوی میں آباد کیا تھا۔ ہندو مت کی مذہبی کتاب رامائن میں اس شہر کے بارے میں تذکرہ ہے جو دریائے ارواوتی کے کنارے آباد ہے۔ ارواوتی دریائے راوی کا قدیم نام بتایا جاتا ہے۔ چینی سیاح ہونزنگ نے 7ویں صدی عیسوی میں اس شہر میں قیام کیا۔ انہوں نے اپنی یادداشتوں میں لاہور کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ لاہور ان شہروں میں سے ہے جو قدیم تجارتی راستوں اور شاہراہوں پر واقع ہونے کی بنا پر تاجروں کے ساتھ ساتھ حملہ آوروں کے لیے بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شہر ماضی میں کئی حملہ آوروں کا نشانہ رہا ہے۔ کئی بار اس شہر کے باسیوں کو حملہ آوروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا۔ اس شہر کی ہندو دور میں تاریخ کچھ اس طرح سے رہی ہے۔ روایات ہیں کہ 2 یا 3 صدی عیسوی میں لاہور پر اجمیر کے چوہان راجپوتوں نے قبضہ کر لیا تھا جو سلطان سبکتگین کے حملوں تک کسی نہ کسی طرح قائم رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آخری راجپوت حکمران جے پال تھا۔ جے پال کے بعد اننت پال نے لاہور پر قبضہ بحال کرنے کی کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا، یہاں تک کہ محمود غزنوی نے پے در پے حملے کر کے ہندوستان کے اس حصے کو جو سرہند سے کابل تک پھیلا ہوا تھا زیر نگیں کر لیا۔ سن 1022 عیسوی میں اننت پال کے بیٹے نرجند پال کی کوشش بھی محمود غزنوی کی طاقت کے آگے کم پڑ گئی اور وہ اجمیر کی طرف بھاگ گیا۔ ہندوؤں کی آخری کوشش سن 1045 میں تھی جب اجمیر اور گرد و نواح کی ریاستوں کے ہندو راجاؤں نے ایک مضبوط فوج بنا کر لاہور پر چڑھائی کی مگر اس بار محمود کے جانشین مودود غزنوی نے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ یوں لاہور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں رضا کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یہ ہے لاہور۔ ناظرین، آپ یہ پروگرام گزشتہ 1-1.5 سال سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور اب یہ اس کا امپرووائزڈ ورژن ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ موڈیفائنگ فارم میں ایک یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے جس میں نہ صرف اس کی ڈیوریشن بڑی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس میں میرے علاوہ دیگر جو ماہرین ہیں باقاعدہ جنہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہسٹری کے حوالے سے، لاہور کی تاریخ کے حوالے سے اور لاہور کی معاشرت اور تہذیب کے حوالے سے جن کی آبزرویشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں گے۔ آپ نے پہلے رپورٹ دیکھی کرونالوجی کے حوالے سے، اب اس رپورٹ کے اوپر ہی بات ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ لاہور کی کرونالوجی کے حوالے سے جو راؤ جاوید اقبال جو ہمارے گیسٹ ہیں بلکہ ہمارے کولیگ بھی ہیں وہ بات کریں گے، اور ڈاکٹر فرحت محمود صاحب جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو اس وقت اپنے لیے اساتذہ کی حیثیت حاصل کر چکے ہیں یہ ان کے استاد ہیں، ان کے پڑھانے والے ہیں اور ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے پاکستان کی ہسٹری کی ٹیچنگ میں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس طریقے سے یہ ڈسکشن آگے بڑھتی رہے گی۔ تو سب سے پہلے میری ریکویسٹ ہوگی راؤ جاوید صاحب سے کہ راؤ صاحب تھوڑا بتائیے جو لاہور کی ارلیسٹ ہسٹری ہے اور آپ نے اس پہ کام بھی کیا ہوا ہے خاص طور پر ہندو پیریڈ اور ہندو پیریڈ سے پہلے کے جو ادوار ہیں ارلی ہندو پیریڈ، اور جو رام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے لو کے نام سے یہ شہر آباد ہے۔ ہاں، یہ تو ہے کہ لاہور دنیا کا قدیم ترین شہر ہے اور اس کی جو بیس ہے وہ یہ کہ ایک راجہ رام چندر جی کے 2 بیٹے تھے، راجہ لو اور کسور۔ تو لاہور اور کسور جو ہے وہ ان 2 شہزادوں کے نام پر آباد ہے اور اس شہر کے مختلف ادوار میں مختلف نام تبدیل ہوتے رہے۔ لو پور اس کا پہلا نام آتا ہے یا لو کوٹ، اس کے بعد لاد پور اور مختلف لہانور، لہاور مختلف ادوار میں نام تبدیل ہوتے رہے اور سلطان محمود غزنوی کے دور میں اس شہر کا نام محمود پور رکھ دیا گیا، لیکن وہ نام جو ہے وہ مشہور نہیں ہوا اور اس کے بعد لاہور جو ہے یہ قرآن الصادین ایک کتاب ہے 13ویں صدی عیسوی کی، اس میں اس کا نام اس شہر کا پہلی مرتبہ لاہور آتا ہے اور اس کے بعد مسلسل جو ہے اس کا نام لاہور چلا آ رہا ہے۔ اچھا، امیر خسرو نے بھی جو پوئٹری کی اس کے اندر بھی لاہور کا ذکر باقاعدہ ہوتا ہے بعد کے ادوار میں۔ ہاں، ہر دور کی جو مختلف کتابیں ہمیں ملتی ہیں ان میں کچھ تھوڑا فرق، الہاور، الہور، لہانور، مطلب تھوڑا کچھ زبانوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ فرق ہو اور اس طرح سے ہمیں اس کے جو حروف ہیں ان میں کچھ تھوڑا سا فرق ملتا ہے۔ تو اس کی فاؤنڈیشن کہاں ہوگی یا ارلیسٹ سیٹلمنٹ کہاں ہو سکتی ہے، آپ کیا بتاتے ہیں اس حوالے؟ ارلیسٹ اس کی یہ ہے کہ مختلف کتابوں میں یا تذکروں میں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ مختلف ہے۔ بعض روایات میں یہ کہ سن عیسوی سے بہت پہلے جو ہے یہ شہر آباد تھا، لیکن ہمیں جو تذکرہ ملتا ہے راجہ لو کا، ہم لو کہتے ہیں، ہندو اس کو لو کہتے ہیں، راجہ لو،
تو ان کا یہ ہے کہ مل استحان جو ملتان کا قدیم نام ہے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 صدی عیسوی میں راجہ لو کی حکومت مل استحان میں تھی، اور وہاں سے جو بھاٹیا خاندان تھا انہوں نے اس کی حکومت ختم کی، اور یہ راوی کے کنارے آ کے تو یہ شہر انہوں نے لو کوٹ آباد کیا، اور اس طرح سے یہ ملتی ہے چیز۔ ڈاکٹر فرد صاحب تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے کہ یہ راوی کنارے آباد ہے، دریاؤں کے ساتھ ہی شہر آباد ہوتے تھے یا اس سے ہٹ کے جیسے لائل پور تو کسی دریا کے ساتھ لائل نہیں؟ پور تو جو ہے نا وہ میرا خیال ہے 1904 میں شاید وہ جو ہے نا اس نے آباد کیا تھا، تو وہ تو بہت ہی مطلب ماڈرن ایج ہے یا ریسنٹ ایج ہے۔ یہ پرانے زمانے کے شہر جو ہیں وہ تمام دریاؤں پہ ہی ہوتے تھے، اور یورپ کے شہر آپ دیکھ لیں وہ بھی دریاؤں پہ ہی ہیں بڑے پرانے جو ہیں، لیکن ان میں ایک صرف فرق ہے ہمارے شہروں میں کہ ہمارے شہر ایک کونے پہ ایک کنارے پہ ہوتے ہیں، ہاں جی، ان کے جو ہے درمیان میں جو ہے دریا گزرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دریا جو ہیں وہ اتنے شریفانہ بیہیو نہیں کرتے، مطلب وہ طغیانیاں آتی رہتی ہیں تو وہ شہر میں، تو ان کے ایسے نہیں ہے، وہ مطلب شریفانہ سے دریا ہیں اور چھوٹے چھوٹے، تو وہ جو ہیں وہ درمیان میں سے گزر جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ راوی بھی اسی طرح ہی تھا پہلے۔ تو ہمارے پروفیسر تھے، پروفیسر شجاع الدین صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ راوی کی ایک شاخ جو ہے وہ یہ میکلوڈ روڈ جہاں ہے، جی بالکل، یہ جو گھاٹیاں بن رہی ہیں، قلعہ گجر سنگھ سے ہوتی ہوئی تو ادھر سے موج دریا صاحب کے پاس سے گزرتی تھی، تو وہ جب طغیانی آتی تھی تو وہ ان میں صرف پانی آتا تھا، ہر وقت نہیں وہ بہتے تھے، تو وہ انہوں نے شجاع صاحب کے ذمے میں بات ڈال رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ موج دریا صاحب جو ہیں وہ ایک سال میں ایک دفعہ پانی آتا تھا، تو یہ مشہور انہوں نے کیا ہوا تھا کہ سلام کرنے آتا ہے پانی، تو وہ جو ہے نا وہ ان کی بڑی مطلب پذیرائی ہوئی موج دریا صاحب کی، عقیدت مندوں میں اضافہ ہوا جو کہ اب میرا خیال ہے اس کو ختم کرنے کے چکر میں ہیں شاید یہ جو میٹرو کی وجہ سے۔ تو یہ دریا عام طور پہ دوسرا وجہ یہ بھی ہے کہ دریا جو ہیں وہ مینز آف کمیونیکیشنز بھی تھے، یعنی آمد و رفت کا ذریعہ تھے، اور جو ہے اس سے وہ چیزیں جو ہے ایک جگہ سے دوسری بڑا آسانی تھی لے جانے میں دریاؤں میں جو۔ سر یہ بتائیے کہ کتنا ضروری ہے لاہور کی تاریخ کو جاننا اس دور کے اسٹوڈنٹس کے لیے یا جو تاریخ پہ ریسرچ کرتے ہیں؟ ویسے ہی جو ہے لاہور کو آپ چھوڑ دیں، تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر مجھے اجازت دیں جی پلیز۔ تو چیئرمین ماؤ جو تھے، جو ہے چین کے جو جد امجد ہیں ان کے ریولوشن کے، انہوں نے کہا کہ جس قوم کی تاریخ سے نظر ہٹ گئی وہ مٹ جائے گی، تو اتنا انہوں نے وارننگ دی ہوئی ہے، تو ہم ہٹاتے جاتے ہیں، اب تاریخ میں آتا ہی کوئی نہیں، تو یہ جو ہے اس کا آپ کو کچھ کرنا پڑے گا بار بار جو ہے پروگرام کر کے کہ تاریخ کو جو ہے نا وہ نگلیکٹ نہ، وہ مطلب ان کو نظر انداز نہ کریں۔ سر ابھی آپ سے ایک ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اورل ہسٹری کی، کہ پڑھانے میں بھی اور ویسے بھی آگے نریشن میں اس طرح اورل ہسٹری کا کیا رول ہے اور کس طریقے سے اٹ کین گین پاپولیرٹی؟ اب ریسنٹلی جو ہے نا بہت موجودہ دور میں یہ اورل ہسٹری جو ہے، یعنی زبان یا لوگوں کو جو خود جو ہے تاریخ کا پتہ ہے اور وہ اس کو بیان کرتے ہیں، وہ بہت اہمیت اس کو حاصل ہوتی جاتی ہے، کیونکہ تاریخ دان جو ہے انہوں نے یہ ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ اگر صرف کتابوں اور اخباروں سے جو ہے وہ آپ کریں گے تاریخ کو تو وہ بالکل غلط جو ہے نا آپ کو پتہ لگے گا، تو لوگوں اصل میں بات اور ہی ہوتی ہے۔ تو آپ مثلاً آپ کو میں مثال دوں پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب کی، تو جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ تو اور ہے، لیکن اصلی بات اور تھی، تو وہ جو ہے وہ ابھی وہ پروفیسر ہینز ہیں وہاں، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ لنڈن میں رائل ہالووی میں وہ پروفیسر ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ ضیاء الحق کے دور کی جو ہے نا مجھے تاریخ بتائیں جو آپ کو زبانی جو پتہ ہے۔ میں نے کہا میں تو اس وقت پی ایچ ڈی کرنے گیا ہوا تھا، لیکن اگر آپ کو ایوب خان صاحب کی ضروری ہے تو میں آپ کو جتنا کہیں گے، کیونکہ میں سارا وقت میں نے ادھر گزارا،
تو یہ اورل ہسٹری بہت اہم جو ہے. امید ہے کہ آپ میری مثال سے سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ آپ مسکرائے تھے کہ واقعی وہ باتیں تو کبھی سامنے ہی نہیں آتی. اکبر کے دور کو دیکھ لیں، اب ابو الفضل کتنی کوئی سچی بات اس کے متعلق کر سکتا ہے جو اس کا امپلائی ہے، جو اس کا یہ امپلائی ہے. تو وہ جو ہے اب یہ اورل ہسٹری جو ہے، اورل ہسٹری یہ بہت اب اہمیت اس کو ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بڑا اچھا ہے آپ نے یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ اس قسم کے. اچھا راؤ صاحب، تھوڑا اس حوالے سے بتائیے کہ فردر کرونالوجی کیا بنتی ہے کہ 10th سینچری تک، یعنی محمدن انویژنز یا محمود کے جو حملے ہیں اس کے بعد سے تو اسلامی دور شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو دور ہے 300-400 سال کا، جب راجپوت یہاں پہ چوہان حکمران تھے، تو اس وقت کا وہ کیا تھا؟ اس وقت تو یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ جو قلعہ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ گارا مٹی سے بنایا گیا تھا اور ایک ٹیلے پر جو ہے یہ تھا، اور دوسرا یہ کہ قلعے کا نام لو آور اور شہر کا نام لو کوٹ تھا. آور جو ہے سنسکرت کے لفظ آورنا کی بگڑی ہوئی شکل ہے اور اس کے معنی قلعہ کے ہیں، یعنی لو آور لو راجا کا نام تھا اور آور قلعہ لو کا قلعہ، اور اسی طرح سے لو کوٹ یہ آبادی تھی. تو اس کے بعد جو ہے سلطان محمود غزنوی کے جس وقت حملے شروع ہوئے اور لاہور فتح ہوا، تو اس کے بعد شہر کو ان حملوں کے دوران شہر ایک دفعہ جو ہے وہ بالکل ویران ہو گیا، اور تباہی اور جنگی معاملات کی وجہ سے، اور بالکل ہی جو ہے یہاں کے جو ہندو تھے خاص طور پہ وہ نقل مکانی کر کے یہاں سے چلے گئے، اور ایاز نے دوبارہ ان لوگوں کو یہاں لا کر بسایا. تو ایک تو یہ اس کا پس منظر ہے. دوسرا یہ کہ اس کے بعد پھر مسلمان آئے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے اولیاء کرام آئے، اور پھر انہوں نے آ کے جس طرح حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ اسماعیل محدث رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرے اولیاء کرام جو اس دور میں حضرت میرا حسین زنجانی، تینوں بھائی. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، اور راؤ جاوید صاحب آپ کا بھی شکریہ انفارمیشن شیئر کرنے کا، اور آپ سے ہم سیکھتے رہیں گے. جو ڈسکشن ہماری ہو رہی تھی وہ ختم نہیں ہوئی. لاہور کے بارے میں بے شمار معلومات ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی اورل ہسٹری کی صورت میں، اور راؤ جاوید کے پاس لاہور کی ریسرچ کے حوالے سے جو انہوں نے کی ہے مختلف ادوار میں، اور لاہور کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لاہور کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ ہسٹری کے حوالے سے. ہم بریک پہ جائیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو پھر ہم زیب النساء کے مقبرے پہ ایک چھوٹی سی ریسرچ ہے وہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. وہاں پہ ایک پروگرام کا ایک حصہ ریکارڈ ہوا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ پروگرام یہ ہے، لاہور کو ایک طرح سے ری ماڈل کیا جا رہا ہے اور اس میں کچھ سیگمنٹس ایڈ کیے جا رہے ہیں، اور ان سیگمنٹ سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اسپاٹ پہ کسی ہسٹوریکل بلڈنگ پہ یا مانومنٹ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اس کی ہسٹری کے بارے میں معلومات اخذ کرتے ہیں. اور اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں راؤ جاوید اقبال، ایک پرومیننٹ ہسٹورین ہیں، کافی کتابیں لکھی ہوئی لاہور کے حوالے سے، اور آج کل بھی اخبارات میں کالم لکھ رہے ہیں لاہور کے حوالے سے، لاہور کی تاریخ کے حوالے سے. تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ راؤ جاوید صاحب کی کیا فائنڈنگ ہے خاص طور پر اس مانومنٹ کے حوالے سے جس پہ ہم کھڑے ہیں. جی راؤ صاحب تھوڑا بتائیے اس حوالے سے ہمیں. جی سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ جگہ شہزادی زیب النساء کے مقبرے کے نام سے منسوب ہے. شہزادی زیب النساء اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی تھی. شہزادی کے 5 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، یعنی کل 3 بہنیں اور 5 بھائی تھے یہ. تو شہزادی زیب النساء شاعرہ تھی، اور بچپن سے جو اس کو ماحول ملا وہ ایک اسلامی ماحول ملا، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ بڑا اسلامی ذہن رکھتا تھا. بچپن میں ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، اور علمی ادبی اعتبار سے بڑا ان کا کام تھا، کتابوں سے بڑا لگاؤ تھا. اور اس کے بعد انہوں نے جو شاعری کی لاہور میں، وہ ایک تو باغ چبرجی اور دوسرا شالامار باغ میں، 2 جگہ پہ ان کی شاعری ہوئی. اور تھوڑا یہ اس حوالے سے بتائیے کہ یہ مقبرہ جس کی جگہ ہم کھڑے ہیں منسوب ہے، یہ ایگزیکٹ نہیں ہے. بہت سارے لوگ مختلف رائے دیتے ہیں اور ہسٹورینز بھی اس بارے میں کوئی کلیئر کٹ نہیں ہے کہ یہ مقبرہ زیب النساء کا ہی ہے. ہاں، جیسے کہ اب ہم نے مقبرے کا اب بھی بغور جائزہ لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں. یہ مقبرہ اصل میں جو اس کی طرز تعمیر ہے وہ خاتون کی کسی مقبرے کے حوالے سے نہیں ہے. مغل دور میں جتنے بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ نور جہاں کا مقبرہ ہے، یا دائی انگا کا یا دائی لاڈو کا،
تو ان میں جو ایک طرز تعمیر ہے وہ اس طرح کی نہیں ملتی جو اس میں. یہ ایک مردانہ طرز تعمیر کا مقبرہ ہے اور اس کی اگر ہم بناوٹ دیکھیں تو وہ شاہ جہاں کے دور سے جو ہے وہ تعلق رکھتی ہے. ہم نے جو دیکھا ہے کہ اس میں یہ کہ 4 امراء شاہ جہاں کے دور میں لاہور میں انہوں نے وفات پائی. ان میں ایک تو نواب آصف جاں تھے جن کا مقبرہ نور جہاں کے مقبرے کے اور اپنا باغ دلکشا میں موجود ہے. دوسرا جو ہے وہ نواب علی مردان خان تھے جن کا مقبرہ ریلوے ورکشاپ میں موجود ہے. اور تیسرا نواب نصرت خان تھے جن کا مقبرہ بھی ریلوے ورکشاپ میں ہی ہے. تو چوتھے جو امیر تھے وہ افضل خان توسی تھے. تو ان کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کا مقبرہ لاہور میں, یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لاہور میں ہی فوت ہوئے, لیکن ان کے مقبرے کا پتہ نہیں چلتا. اچھا راؤ صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ مقبرہ چوکور ہے, مختلف پہلو ہیں اس کے, دروازے بھی نظر آتے ہیں, محرابیں بھی ہیں, لیکن اس کا جو اوپر کا ڈیزائن ہے یا آؤٹر اس کی جو ٹاپ ہے وہ پیرامڈ کی, ایک اہرام مصر کی سی کیفیت پیدا کرتی ہے. تو یہ اس کے اوپر اثرات کیوں ہیں؟ اس طرح شاہ جہانی دور کے جو مقابر ہیں زیادہ تر ڈبل ڈوم ہی جو ہیں ان کے یہ کہ ڈوم گول ہوتا ہے, اونچا ہو جاتا ہے یا کم اونچا ہو جاتا ہے, بغدادی سٹائل کا ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک مختلف کیوں نظر آتا ہے؟ یہ مختلف ہے, لیکن اگر ہم دیکھیں تو نواب میاں خان کا مقبرہ جو سنگھ پورے میں ہے اس کا بھی کوئی گنبد نہیں ہے اوپر. اور اسی طرح لاہور کے جو مختلف مقابر ہیں, ہم انارکلی کا مقبرہ کی بات کریں اس کا اپنا ایک سٹائل ہے. اگر سرو والے مقبرے کی بات کریں شرف النساء بیگم کا, تو اس کا ایک ایسا ڈیزائن ہے کہ وہ کسی اور عمارت میں نظر نہیں آتا. اسی طرح سے دائینگا کا جو ہے اس کا ایک الگ سٹائل ہے. پھر جو نواب علی مردان خان ہیں, کیونکہ وہ خود انجینئر تھے اور ان کے باغ میں انہوں نے اپنی زندگی میں یہ عمارت تعمیر کروائی تھی, وہ لاہور کا سب سے ڈیفرنٹ ایک مقبرہ ہے اور وہ 3 گنبد ہیں اس میں, لاہور کے کسی مقبرے میں اس طرح سے نہیں ہے. تو بعد میں جو ہیں وہ 2 ہیں, جس طرح سے انارکلی کا مقبرہ ہے اس میں ڈبل ڈوم ہے, یہ جو ہے یہ سنگل ہے. تو اس طرح سے یہ مختلف جو ہے ہمیں سٹرکچر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے مختلف مقابر میں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جس جگہ واقع ہے اس جگہ اس کے باغ انارکلی کی وجہ سے اس کا نام, یا باغ زیب النساء کی وجہ سے اس کا نام یہ زیب النساء کا مقبرہ پڑا ہے, یا اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے, کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں, جو ہم نے سارا اس کا جو اندازہ ہمیں لگتا ہے تمام مورخین کی تحریریں پڑھ کے, اس سے یہ کہ یہ باغ جو تھا کیونکہ زیب النساء کے نام سے منسوب تھا اور زیب النساء نے یہ باغ بنوایا, جو کہ روایت ہے کہ ان کی جو کنیز تھی میاں بائی, انہوں نے زیب النساء کے حکم پر یہ باغ تعمیر کروایا. اور جس وقت شہزادی زیب النساء اس باغ کو دیکھنے آئی تو جو ارد گرد جو لوگ کھڑے تھے, کچھ خواتین کی طرف سے یہ آواز آئی کہ شہزادی میاں بائی کا باغ دیکھنے آ رہی ہے. تو شہزادی نے وہ باغ میاں بائی کے نام سے ہی منسوب کر دیا. اور جو اس باغ کی جو ڈیوڑی ہے جس کو ہم چبرجی کہتے ہیں, اس پہ بھی میاں بائی کا نام ابھی تک جو ہے وہ روغنی ٹائلوں میں لکھا ہوا ہے. اچھا, چوبرجی جو ہے اسی باغ کی راہداری جس کے اندر یہ مقبرہ واقع ہے, اور یہ مقبرہ, یہ باغ کتنا بڑا ہوگا؟ باغ جو ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے اس کی حدود کا وہ یہ کہ خانقاہ حضرت علی حجویری تک اس کی جو تھی وہ حد تھی, اور اس طرف جو ہے یہ نواں کوٹ کا یہ جو علاقہ ہے اس سائڈ سے شروع ہو کے اور حضرت علی حجویری کے خانقاہ تک تھی. اتنا بڑا یہ باغ تھا. اور شالامار باغ کے بعد یہ دوسرے نمبر پر لاہور کے باغ. تو اس سائڈ سے آگے ملتان روڈ پہ آگے کہاں جاتا تھا؟ اس سائڈ سے آگے زیادہ نہیں تھا کیونکہ اس وقت یہاں راوی بہتی تھی اور اس سائڈ پہ راوی جو تھی وہ تھی. اچھا, جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ مقبرہ, اس کی پریمیسز کے بعد کچھ گلیاں چھوڑ کے پیچھے برجیاں ہیں, یہ ان کی کیا ہسٹری ہے؟ اس کی یہ ہے کہ بلکہ ہر عمارت جو کوئی مقبرہ یا کوئی مونومنٹ ہوتی تھی اس کے چاروں طرف جو ہے وہ اسی ایک فاصلے پر اس کے مینار یا برج ہوتے تھے.
اسی طرح سے اس جو یہ مقبرہ ہے اس کے بھی چاروں طرف 4 برجیاں تھیں اور درمیان میں جو ہے وہ رستہ مطلب اس کو ڈیوڑی کہیں گے مین انٹرنس وہ تھی. تو وہ 2 برجیاں جو ہیں وہ اب اس کو ہم جنک نگر یہ علاقہ کہلاتا ہے. تو وہ پیچھے اس مقبرے کے ہم جائیں تو دونوں کارنرز پہ وہ برجیاں موجود ہیں. دوسری جو برجیاں تھیں وہ اس سائیڈ پہ تھی اور وہ ملتان روڈ جس وقت اس کی توسیع ہوئی ہے اس وقت وہ اس ملتان روڈ کے بنتے ہوئے اس میں وہ ختم کر دی گئی. اچھا راؤ صاحب تھوڑا اس حوالے سے بتائیے کہ یہ زیب النساء کا مقبرہ نہیں، اگر ہم یہ مان لیتے ہیں تو پھر زیب النساء کہاں گئی؟ ہاں، زیب النساء کے بارے میں یہ ہے کہ زیب النساء قید ہوئی تھی اور اورنگزیب عالمگیر نے بغاوت، ویسے تو یہ سیاست سے مطلب کنارہ کش تھی، سیاسی معاملات میں دخل اندازی، شاعرہ تھی اور مخفی شاعرہ تھی اور علمی ادبی، مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ تیموری جو شہزادیاں ہیں ان کے چمنستان کی کلی تھی یہ علمی ادبی لحاظ سے. تو ان کا جس طرح سے شہزادہ دارا شکوہ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ شہزادے جتنے بھی تھے ان میں سے علمی ادبی اعتبار سے شہزادہ دارا شکوہ کا نام ہے. اسی طرح سے شہزادیوں میں شہزادی زیب النساء تھی اور ان کا سیاست سے تعلق نہیں تھا، لیکن 2 وجوہات ان کے بارے میں ہیں کہ یہ قید کیوں ہوئیں. 3 سال اور 9 مہینے یہ قلعہ سلیم گڑھ میں قید رہیں اور وہیں جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی دوران ان کی وفات ہوئی اور دلی میں ان کا جو ہے وہاں بھی ایک باغ ان کے نام سے تھا اور اس باغ میں ان کو دفن کیا گیا. دلی کا قابلی دروازہ ہے اس کے باہر جو تھا یہ باغ تھا اور ایک تاریخ میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اورنگزیب عالمگیر ایک مہم کے سلسلے میں تھے اور ان کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے بڑا دکھ کا اظہار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو دلی کا جو چہار باغ ہے جو ان کے نام سے ہی تھا تو اس میں جو ہے ان کو دفن کیا جائے. اور جس وقت راجپوتانہ ریلوے لائن بچھی ہے تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ریلوے لائن کی وجہ سے یہ مقبرہ جو زیب النساء کا تھا وہ مسمار ہو گیا. اچھا آپ تھوڑا بتائیں کہ زیب النساء شہزادی پیدا کب ہوئی اور اس کی وفات کب ہوئی؟ شہزادی زیب النساء 1637 میں پیدا ہوئی اور 1701 میں ان کی وفات ہوئی. 62 سال انہوں نے اپنی زندگی کے ہندوستان میں اور جس میں لاہور میں خاص طور پر زیادہ عرصہ وہ گزارا ہے. اچھا راؤ صاحب یہ بتائیے کہ یہ مقبرہ زیب النساء کا بھی نہیں اور ڈاؤٹ بھی اس کے بارے میں ہے. عموماً مقبروں کے اوپر گلیز سٹائل میں یا کسی نہ کسی فارمیٹ میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے. اس دور میں یہ رواج بھی تھا. اگر آپ دائی انگا کے مقبرے کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے. اگر آپ جہانگیر کے مقبرے پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو جہانگیر کا مقبرہ ہے. نور جہاں کے مقبرے پہ جاتے ہیں تو وہ شعروں کی صورت میں آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے، کتبے ہوتے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ مقبرہ ایسا کیوں ہے کہ اس پہ کچھ بھی نہیں رہ گیا؟ نہیں، یہ مقبرہ ایسا نہیں تھا، اب ہے. اصل میں اس مقبرے کی جو موجودہ حالت ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح سے نہیں تھا. یہ بھی انہی مقابر کی طرح تھا جس طرح سے ان پہ پتھر لگا اور ہر چیز اسی طرح سے اس کو سجایا گیا تھا. اور اصل میں یہ کہ سہ حاکمان لاہور کے دور میں اس مقبرے پہ جس طرح سے لاہور کے دوسرے مونومنٹس کو بڑا نقصان پہنچا، اسی طرح سے یہ مقبرہ بھی اس چیز سے راؤ صاحب تھوڑا میں بات کاٹ رہا ہوں، سہ حاکمان کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ یہ وہ کون سا پیریڈ تھا اور کیا ہوا کیا تھا؟ ہاں، سہ حاکمان لاہور کا پیریڈ جو ہے وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ سے پہلے کا پیریڈ ہے اور یہ 3 لوگ تھے جن کے نام لہنا سنگھ، صوبہ سنگھ اور گجر سنگھ تھے. گجر سنگھ کے نام سے ایک آبادی قلعہ گجر سنگھ جو ہے وہ اب بھی موجود ہے اور اسی طرح سے لہنا سنگھ اور صوبہ سنگھ تھے. ان تینوں نے مل کے اور لاہور فتح کیا تھا اور انہوں نے لاہور کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا. گجر سنگھ کے حصے میں وہ علاقہ آیا تھا جس جگہ پہ اب قلعہ گجر سنگھ ہے اور لہنا سنگھ کے علاقے میں تھا کہ اندرون شہر کا علاقہ تھا اور صوبہ سنگھ کا علاقہ وہ یہاں نواں کوٹ سے لے کے اور نیاز بیگ تک تھا. تو یہ علاقہ صوبہ سنگھ کے کنٹرول میں تھا. اس دور میں اس مقبرے کو بہت نقصان پہنچا، اس کا تمام قیمتی پتھر اکھاڑ لیا گیا اور یقیناً جو یہاں کتبہ تھا اس کو بھی یہاں سے اکھاڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ مقبرہ ایک گمنام مقبرہ رہ گیا. یہ ناظرین جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں راؤ جاوید صاحب کے 18ویں صدی کے وسط سے لے کر آنورڈ جو 50 سال لاہور کے اوپر گزرے ہیں وہ تقریباً انارکی کے یا طوائف الملوکی کے ہیں. اس وقت لاہور پہ مختلف
جتھے جو ہیں خاص طور پر سکھوں کے حملے کیا کرتے تھے اور لوٹ مار کیا کرتے تھے، اور کئی بار لوٹ مار کے واقعات جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ درانی کے حملوں کی وجہ سے بھی لاہور کو کافی نقصان پہنچا تھا، اور یہ بھی تقریباً 1734-35 سے لے کر آن ورڈ یہ حملے ہوتے رہے، یہاں تک کہ 1799 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے، جو سکر چکیا مثل کا بانی تھا یا سکر چکیا مثل کا سربراہ تھا، گجرانوالے کے قریب ایک گاؤں ہے اس کا، اور وہاں سے وہ اٹھا اور یہاں آ کر اس نے حملہ کیا اور لاہور فتح کر لیا، ان تینوں حاکمان سے لاہور چھین لیا، اور اس طرح سے لاہور میں ایک طرح سے ایک حاکم کی حکومت ہوئی، اور پھر پنجاب کے اوپر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت شروع ہو گئی، جسے آپ شیر پنجاب کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ راؤ جاوید صاحب سے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس دوران میں اس مانومنٹ کو بھی کافی نقصان پہنچایا گیا اور اس کے قیمتی پتھر اتار لیے گئے، اور وہ قیمتی پتھر زیادہ تر کدھر گئے اور کیا وینڈلزم کس قسم کی تھی یہ؟ اصل میں یہ جو تینوں حکمران تھے نا، لیکن جو مہاراجہ رنجیت سنگھ آیا اس وقت ان کے تینوں کے بیٹے تھے لاہور پہ، ان کے لینا سنگھ، گجر سنگھ اور صوبہ سنگھ کے بیٹوں کی حکومت تھی۔ یہ پتھر کیونکہ یہ تینوں ہی جو تھے راجے، یہ بیسیکلی لٹیرے تھے اور ان کا کوئی تاریخی حوالے سے ان کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھی، ان کا کام صرف لوٹ مار کرنا تھا، اور وہی انہوں نے کیا لاہور کے ساتھ، اور یہاں سے تمام قیمتی نوادرات اور پتھر اور جو ان کو نظر آیا یہاں سے انہوں نے ایک اس کو اکھاڑا اور یہاں سے وہ بیچ یعنی دیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ مختلف بدقسمتی اس مانومنٹ کے ساتھ اور چند دوسری مانومنٹ جو بڑی مانومنٹس ان کے ساتھ یہ ہوئی کہ ان کی شناخت ختم ہو گئی، شناخت ختم کر دی انہوں نے، اور اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کا سکھوں کے ساتھ ایک پچھلے کچھ عرصے سے ایک تنازع چلا آ رہا تھا، اس کا بھی ریئیکشن کے تحت جو ہے انہوں نے جان بوجھ کے ان چیزوں کو، ان ایسی چیزوں کو بھی مسمار کیا جن کے سے ان کے کوئی فائدہ نہیں تھا یا انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تھا، لیکن صرف ایک اپنے بغض اور اپنی ایک اس ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے مسلمان مونومنٹس کے ساتھ زیادتی کی۔ اچھا تھوڑا اس حوالے سے بتائیے کہ زیب النساء جی کی طرف واپس آتے ہیں جی کہ زیب النساء دفن ہوئی وہاں پہ دلی کے قریب یا کابلی گیٹ کے پاس دفن ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کی جب ریلوے لائن بچھائی جانے لگی تو پھر ان کی باڈی جو ہے وہ شفٹ کی گئی کسی اور جگہ پہ، اور اب تک وہیں پہ ہے، یہی کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں ہسٹورین اس حوالے سے۔ اب رہ جاتی بات کہ یہ جو باغ ہے یہ اب پوری طرح انکروچمنٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور خاص طور پر مانومنٹ یہ بھی دیکھتے ہیں مقبرہ، تو اس کا بھی وہی حال ہے، تو اب کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا؟ کیا پاکستان بننے کے بعد بھی ہم نے اس کے ساتھ بھی سکھا شاہی نہیں کی؟ ہاں، پاکستان بننے کے بعد بھی یہی حال رہا، لیکن ایک چیز جو ہم اس کو بڑا پازیٹیو کہیں گے وہ یہ کہ جو آبادی بنی ہے اس مقبرے یا اس باغ کے حصے کی، اس کا نام جو ہے وہ نیو چبرجی گارڈن ہی رکھا گیا ہے۔ یہ ایک نام جو ہے یہ اس باغ کا نام ہمیشہ جو ہے یہ زندہ رکھے گا۔ باقی جو ہے وہ اس عمارت مطلب پورے اس باغ میں وہی ساری چیزیں تھیں جو جس طرح سے شالامار باغ میں تھیں، اس میں 12 دریاں تھیں، اس میں روشیں تھیں، اس میں اسی طرح سے تخت تھے، اور مختلف انواع و اقسام کے یہاں پھلدار اور پھول پائے جاتے تھے، وہ ساری چیزیں آبشاریں اور وہ سارے مونومنٹ جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اچھا راؤ صاحب تھوڑا بتائیں اس حوالے سے کہ زیب النساء کیوں جیل میں گئی اور کیوں اس کے والد نے اسے جیل میں بھیجا؟ زیب النساء پہ جو ہم تاریخی حوالے ملتے ہیں ہمیں 2 وجوہات بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شہزادی زیب النساء کا ایک بھائی، 5 بھائی تھے اس کے، تو شہزادی زیب النساء جس بھائی کی طرفدار تھی اس کا نام اکبر دوم تھا، اور وہ اپنے باپ سے بغاوت اس نے کی، تو شہزادی زیب النساء پہ الزام تھا کہ اس کے بلکہ کچھ خطوط پکڑے گئے تھے جو اپنے بھائی کو وہ یہاں کی صورتحال بتاتی تھی اور حالات سے آگاہ کرتی تھی۔ ایک تو یہ الزام ہے۔ دوسرا الزام یہ ہے کہ شہزادی زیب النساء گورنر ملتان عاقل خان سے پیار کرتی تھی، اور عالمگیر جو ہے وہ ان کے ساتھ شادی نہیں ان کی کروانا چاہتے تھے، تو یہ بھی الزام ہے ان پہ کہ عاقل خان بھیس بدل کے اور لاہور آیا، اور شہزادی نے بھی دنیا سے جو ہے وہ دوری اختیار کی۔ وہ اسی مقام پر اس نے ایک لنگر خانہ جاری کیا اور وہ قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی زندگی جو ہے اس نے دینی لحاظ سے شروع کر دی تھی اور شادی سے انکار کر دیا تھا۔ تو ان باتوں کا جس وقت عالمگیر کو پتہ چلا تو ایک روایت یہ ہے کہ اس وجہ سے ناراض ہو کے قلعہ سلیم گڑھ میں شہزادی زیب النساء کو 3 سال اور 9 مہینے قید رکھا، اور دوسری وجہ
جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ جو بغاوت کے بھائی کی الزام میں طرفداری اور طرفداری کی اپنے وجہ والد سے کے خلاف والد بغاوت کے خلاف بغاوت کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے۔ اب دونوں روایتیں جو ہیں وہ ہمیں اس حوالے سے ملتی ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی قید کے دوران شہزادی زیب النساء نے وفات پائی اور پوری عمر شہزادی زیب النساء نے شادی نہیں کی تھی۔ ناظرین، آپ کے فیڈ بیک پروگرام کے حوالے سے آتی رہتی ہے، اور ماضی کے جو پروگرامز ہیں ان کی فیڈ بیک میں آپ نے کچھ سوالات بھی ہم سے پوچھے ہیں۔ وہ سوالات آج ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راؤ جاوید صاحب سے پوچھیں گے، اور وہ سوالات ہیں، ایک سوال تو بڑا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو توپ پڑی ہے مال روڈ کے اوپر NCA کے سامنے، جسے زمزمہ توپ بھی کہتے ہیں، کمز گن بھی کہتے ہیں، اس کی کیا ہسٹری ہے؟ اس کی ہسٹری تو بڑی لمبی ہے، اس پہ ہم پورا ایک پروگرام الگ رکھیں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ احمد شاہ ابدالی کے دور میں یہ توپ ایک نہیں، اس طرح کی کئی توپیں بنائی گئی تھیں، اور یہ توپ جس وقت یہاں سے جاتے ہوئے راوی میں پھنس گئی تھی، اور وہاں سے یہ نکلوا کے یہ توپ قلعے میں آئی، اور قلعے کے بعد یہ توپ کچھ عرصہ دلی دروازے پر بھی رہی، اور دلی دروازے کے بعد یہ موجودہ جو مقام ہے اس جگہ پہ آئی۔ اور اس کے اوپر کئی کہانیاں لکھی گئی اس توپ کے حوالے سے، ہے نا؟ ہاں، کئی کہانیاں لکھی بھی گئی اور کئی کہانیاں ہیں بھی، جس طرح سے یہ بنی، کس طرح سے اس کا مطلب اس کے بنانے کے لیے جو تانبا پیتل کس طرح سے اکٹھا کیا گیا، اور کتنے اس کی زد سے کتنی دور تک مار کیا جاتا تھا، کتنا یہ نقصان پہنچا سکتی تھی، یہ اپنے دور کی بہترین جو اس وقت کا اسلحہ شمار کی جاتی تھی، اور اس پہ بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑے لوگ اس توپ کی وجہ سے مارے گئے ہیں، اور یہ فتح کی علامت تھی۔ اپنے دور میں یہ توپ جس کے پاس چلی جاتی تھی وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اب فتح جو ہے اس کا مقدر ہے۔ اچھا راؤ صاحب، ایک اور سوال ہے جو ناظرین کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ LOS، یہ فیروز پور روڈ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اکثر LOS، اسٹاپ بھی ایک ہے، یہ کیا ہے LOS؟ LOS جو ہے وہ ایک سٹاپ ہے اور فیروز پور روڈ پہ ہی ہے۔ اصل میں اب تو وہ جو روڈ نئی بنی ہے وہ بھی اس روڈ کی وجہ سے بھی LOS سٹاپ کی ایک اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اصل میں یہاں ایک سٹاپ تھا، بلکہ اڈا تھا لاہور اومنی بس کا، لاہور اومنی بس سروس کی وجہ سے LOS، یعنی L سے لاہور، اومنی بس او اور S سے سروس، ان کا یہ ایک سٹاپ تھا، اور یہاں ان کی بسیں جو ہیں وہ کھڑی ہوتی تھی۔ آج کل اس جگہ پہ غالباً 15 کا دفتر ہے یا اس ریسکیو 112 ریسکیو 112 ہے، یہ جگہ تھی اصل میں اومنی بس سروس کی اڈا تھا یہ، اس وجہ سے اس چوک کا نام LOS چوک ہے۔ شکریہ راؤ جاوید صاحب۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا پتہ ہے YHL@city42.tv۔ ہمیں فیڈ بیک اس حوالے سے بھی ضرور دیجیے گا کہ یہ پروگرام کا فارمیٹ کیسا ہے، تاکہ ہم آگے اس میں کیا کیا چیزیں اور بہتریاں لا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔